बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपके लिए जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है स्मोक का। आपको पता है वेरी हॉट इशू आजकल हर तरफ स्मोक का दौरा है, और स्मोक की वजह से जो हमारी ज़ाती और हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो किस तरह डिस्टर्ब हो रही है, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात और हमारी सेहत को लेकर जो मसाइल बने हुए हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है जनाब सैयद निहाल असगर को। निहाल असगर साहब बेसिकली केमिकल इंजीनियर हैं। पिछले 40 साल से माहौलियात, मौसमियात, इंडस्ट्री और इस तरह के दीगर मामलात पर वो गहरी नज़र और तजुर्बा रखते हैं। ये नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा है आई फ्लू को, तो कहीं आई फ्लू है, आपने देखे अभी इसके पेशेंट्स कोई आपको नज़र आ रहे हैं लाहौर में? किस तरह इन्होंने लिंक किया है स्मोक को और आई फ्लू को, और फिर ये नोटिफिकेशन के बिल्कुल उन्होंने जो नोटिफिकेशन है हुकूमत को कोई जवाब तो बनाना है ना, तो उन्होंने जवाब इस पर जो बनाया है वो आई इन्फेक्शन का बनाया है, जो जिसके लिए जो इन्फेक्शस जो डिजीज़ का कानून है वो कानून इनको एम्पावर करता है कि वो इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस या स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। कानूनी तौर पे मेरे ख्याल में उसका सहारा लिया गया है। असल मसला जो है वो इस वक्त आँखों की वबा नहीं है। आँखों की वबा आज से कुछ दिनों पहले थी, आशोब चश्म की वो लोग, और इस पर कोई दवाई का भी मसला हुआ, फिर हुकूमत ने वो दवाई भी रोकी और तमाम चीज़ें हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त जो है मेरे इल्म में कोई वबाई मर्ज़ आँखों का नहीं है। हाँ, डेंगी इस वक्त वो रिपोर्ट हो रहा है जो कि इस तरह के मौसम में हर साल ही रिपोर्ट होता है। उससे पहले क्यों नहीं होते स्प्रे वगैरह या इस किस्म की। खैर, इसमें हमारी पब्लिक को भी अवेयरनेस अब तक तो हो जानी चाहिए कि इस मौसम में वो अपने आप को जो मच्छरों से और इन तमाम चीज़ों से, और ख़ास तौर पे घरों के अंदर जो अफजाइश है मच्छरों की, उससे मुतल्लिक़ कहते हैं कि पानी साफ़ ना खड़ा हो या इन तमाम चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। अच्छा सर, ये स्मोक है क्या? स्मोक बनती कैसे है? इसमें किस तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं और किस तरह के केमिकल सब्सटेंसेस इसमें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और किस तरह ये सेहत के लिए ख़तरनाक होती है? इसकी वजह से लोगों की सेहत के ऊपर क्या क्या असरात अब तक होते चले आ रहे हैं या हो सकते हैं, इस पे कायम नज़र रोशनी डाल दीजिएगा हमारे नाज़रीन के। बुनियादी तौर पे जो है ये इसको आप रिलेट करें एयर क्वालिटी इंडेक्स से। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा पैमाना है जो इन तमाम फ़ज़ाई आलूदगियों को एक कूजे में बंद करता है। अच्छा, अब आपका जो है सस्पेंडेड पार्टिकल जो फ़ज़ा में होते हैं, उनमें सबसे ख़तरनाक जो पार्टिकल का साइज़ है वो है 2.5 माइक्रोन्स। ये 2.5 माइक्रोन जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारी नाक से शुरू होता है, फिर हमारे पाइप से होता हुआ और लंग्स में जाता है। लंग्स की जो कैपिलरीज हैं वो उसमें 2.5 को रोकने का, ऊपर से लेके कैपिलरी तक जाने में, अब फर्ज कीजिए कोई लेड का पार्टिकल है या कोई हैवी मेटल का पार्टिकल है, वो जाके आपकी कैपिलरी के अंदर वहाँ बैठ गए, तो उसने उस कैपिलरी को ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए वो मुतासर कर देगा। ठीक तो आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके जो फेफड़े के जो अमराज हैं, यानी कि सांस की जो बीमारियां हैं, वो सबसे ज़्यादा इसमें रिपोर्ट होती हैं। और इसमें जितने लोग अस्थमा के मरीज़ हैं या जिनको सांस लेने में तकलीफ़ हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसका जो इंडेक्स रखा गया है ना, वो देखेंगे आप कि वो एक लेवल होता है जो हैज़र्डस होता है फॉर सेंसिटिव एज। सेंसिटिव एज का मतलब है कि थोड़े से उम्र रसीदा या वो हेल्थ वाइज कंप्रोमाइज्ड। दूसरे जो इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आपके इसके अंदर जो ऑक्साइड्स हैं, वो ऑक्साइड्स की वजह से वो जब इसके अंदर फ़ज़ा में मौजूद हैं तो वो आपको आँखों में सल्फ़र है, सल्फ़र की वजह से आपको आँखों के अंदर
اریٹیشن ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے جلن محسوس ہوتی ہے. پھر اس کے ایفیکٹ جو ہیں آپ کے جلد کے اوپر ہوتے ہیں. مطلب جو چیز آپ کی ایکسپوز ہو رہی ہے, آنکھیں ایکسپوز ہو رہی ہیں, جلد آپ کی ایکسپوز ہو رہی ہے, اور آپ کا ریسپائریٹری سسٹم جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. پھر آپ کا ریسپائریٹری سسٹم جب انوالو ہوا تو پھر آپ کڈنی کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, پھر آپ کو ہارٹ کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ سب باتیں وہی ہے کہ اگر آپ کی امیونٹی لو ہے, آپ یا تو عمر رسیدہ ہیں یا آپ کم عمر کے بچے ہیں, تو ان میں یہ زیادہ پرابلم کھڑی ہوتی ہے. اچھا سر, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, دہلی کی صورتحال بھی کوئی اچھی نہیں ہے, تو انڈیا اس پر جو بھارتی حکومت ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے, اور ان سے ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے مل سکتا ہے؟ ہم چونکہ دیکھیں ہماری اور جو انڈیا ہے ان کی زمینیں ملتی جلتی ہیں, لوگ ملتے جلتے ہیں, تو میں تو کہوں گا کہ ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میرا خیال میں کہ یہ جو لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن جو ہے, یہ بھی کوئی انڈیا میں اسکولوں کو بند کیا گیا تھا اور کچھ اس طرح کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کیا گیا تھا, تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو بہتر سمجھتے ہوئے اس کو اڈاپٹ کیا. لیکن وہ یہ کہ تھوڑی سی اس میں اگر بہتر کلیئرٹی کے ساتھ ہوتی کہ اس کو مزید اور بہتر طریقے سے کہ کن کن چیزوں کو آپ نے مطلب کنٹراڈکشن اس کے اندر خود جو ہے اسٹیٹمنٹ میں کنٹراڈکشن نہیں آنا چاہیے. پھر وہ پھر اس کو کنٹراڈکشن ہوتی ہے تو پھر انفورسنگ ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ اس کو مس یوز کرتی ہیں. لوگوں کے لیے ویسے ہی آج کل جو حالات ہیں اس میں روٹی کمانا مشکل ہے, تو اور عوام کو مشکلات میں نہ ڈالا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اس میں ہمارے جو فارمرز ہیں, کسانوں کے لیے آپ کیا ریکمنڈیشن دیتے ہیں؟ کسانوں کا کیا کردار ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس معاملے میں جو ہے نا, جو انڈیا سے اگر آپ سیکھنا چاہیں تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ان کی فصل کی جو باقیات ہیں, جس کو ہم وہ ایگری ویسٹ کہتے ہیں یا بایو میس کہتے ہیں, اس بایو میس کو انہوں نے کنورٹ کیا ہے ایز اے فیول. تو یہ چیزیں حکومت کے لیول کی ہیں کہ دیکھیں ان کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی شاید اتنی اکنامک ویلیو نہ ہو لیکن اس کی انوائرمنٹل ویلیو ہے. تو اگر لوگوں کو آپ انسینٹیو دیں, حکومت انسینٹیو دے نا کہ وہ اس کو نہ جلائیں اور اس کو کنورٹ کریں, اس کو کلیکشن کا نظام بنائیں, اس کے پیلٹائز کریں, بہت سارا کام جو ہے نا ویسے بھی یہاں پہ بھی ہوا ہے. بایو میس کے اوپر پیلٹس بھی بنائے گئے ہیں اور وہ ایک اچھا سورس آف فیول بن سکتا ہے اگر آپ اس کو جو ہے نا چینلائز کرتے ہیں. اچھا سر, چونکہ آج کل اسموک کا دورہ ہے اور اس میں ہم اسموک پہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو جنرل پبلک کی اویئرنیس کے لیے, ان کی انفارمیشن کے لیے, چونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس بڑا میٹر کرتا ہے اس ساری صورتحال میں چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے, تو آپ پبلک کی معلومات کے لیے پبلک کو بتانا چاہیں گے کہ وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی ویب سائٹس ہیں؟ ڈپارٹمنٹ نے ویب سائٹ پہ جو دیا ہوا ہے, اس کے علاوہ کوئی آن لائن اس کی ایکسیس ہے؟ کس طرح لوگ آورلی بیسس پہ یا ڈے ٹو ڈے کس طرح ایئر کوالٹی انڈیکس کو اسیس کر سکتے ہیں تاکہ آپ وہ اپنی موومنٹ کو اس کے مطابق چینلائز کر سکیں؟ اس میں یہ ہے کہ آپ چلے جائیں اپنے سرچ انجن گوگل پہ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ ایئر کوالٹی لاہور لکھ دیں تو آپ کو مختلف سائٹس سے ڈیٹا ملنا شروع ہو جائے گا. اس میں IQ ایئر کا بھی ڈیٹا موجود ہے اور دوسرے بھی جو ویدر والی ایکو ویدر ہے, مطلب مختلف ویب سائٹ کے اوپر آپ کو پلس مائنس. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ نہیں کرنی, ہمیں تو ایک پیمانہ ہے وہ اندازہ ہونا چاہیے. جیسے محکمہ موسمیات جو ہے وہ آپ کو پریڈکشن بتاتا ہے, فور کاسٹ کرتا ہے کہ جی آج بارش ہوگی, نہیں ہوگی, اتنے ملی میٹر ہوگی, اتنے. اب یہ ضروری تو نہیں کہ اتنی ہی ہو جائے یا ہو جائے,
وہ آپ کو بتاتا ہے، تو آپ اکارڈنگلی آپ پلان کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے ان ویب سائٹ کے اوپر بھی میرے حساب سے جو ایکیوریسی ہے اس ڈیٹا کی وہ +-10% آپ اس کو دیکھ لیں. اور یہ کوئی ہمارا خالی لاہور شہر کا تو نہیں مل رہا، آپ کو دنیا کے تمام شہروں کا ڈیٹا مل جائے گا. آپ کو دہلی کا مل جائے گا، آپ کو کلکتہ کا مل جائے گا، آپ کو ڈھاکہ کا، اگر آپ نے ریجن میں دیکھنا ہے آپ کو کولمبو کا مل جائے گا، آپ کو کھٹمنڈو کا مل جائے گا. ان ساروں کو دیکھ کے آپ ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں پہ ہیں، وہ کہاں پہ ہیں. ونڈ ویلوسٹی، ویدر کا ڈیٹا مل جاتا ہے. یہ سب تمام چیزیں جو ہے ان کو آپس میں جب آپ کو ریلیٹ کر کے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کی سورس کیا ہے. اچھا سر، آخر پر کوئی ایسی بات جو ہم آپ سے نہ پوچھ سکے ہوں، آپ پبلک کے لیے، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے، یا گورنمنٹ آف پنجاب کے لیے، یا کسی بھی جو بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں سوشل سیکٹر کے لیے، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی اپنی ریکمنڈیشن دینا چاہیں؟ سر دیکھیے، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم، ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم. تو جو شارٹ ٹرم میں تو جو ہم میجر یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن یہ تمام چیزیں کر لیں تاکہ ہمارا جو ہے یہ کچھ اس میں بہتری آ جائے. لانگ ٹرم میں یہ کہ ہمیں اپنا فارسٹ کور بڑھانا پڑے گا، ہمیں اپنے شہر کو مزید بڑھنے سے روکنا ہوگا، کیونکہ وسائل جو ہوتے ہیں انہی وسائل کی ریشو میں اس پاپولیشن کو آپ کیٹر کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں لانگ ٹرم میں ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہت اچھا کرنا پڑے گا. دنیا کے بہترین جو ملک ہیں جنہوں نے ان سب چیزوں کو ہینڈل کیا ہے ان کے ایکسپیرینس سے ہمیں فائدہ اٹھانا پڑے گا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہمیں لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور اویئرنیس بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اسکول کالجز اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں. جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ آپ ان سب چیزوں کی اویئرنیس دیں، ان سے ریسرچ کرائیں، ان کا ڈیٹا ان سے شیئر کریں. جو مطلب آپ کو آپ کے پاس IUCN بھی ہے، WWF بھی ہے، آپ کے پاس یونیورسٹیز بھی ہیں، فنڈنگ بھی ہو رہی ہے. مطلب کئی آپ کے HEC نے کئی اس کے جو ہیں پروجیکٹس کو فنڈ کیا ہے اور اس کے بیسس پہ ڈیٹا بھی اکٹھا ہوا ہے. یہ ایسی بات نہیں کہ کوئی کام نہیں، وہ کام ہوا بھی ہے. اس کے اوپر جو ہے بس جو بھی لوگ ہیں جن کو اس معاملے کی سمجھ بوجھ ہے ان ساروں کو تھنک ٹینک بنائیں، ان کو بٹھائیں اور ان کو جو ہے نا سلوشن ان سے لیں. شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو ہے وہ سلوشن لیں، بجائے اس سے کہ ہر سال جو ہے نا ہم فائر فائٹنگ کرتے ہیں، اس کا پھر کوئی حل نہیں نکلتا. شاہ صاحب نے جو فرمایا میرا خیال ہے اس سے آگے کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.